ناظرین، اردو تنقید کی تاریخ پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے الطاف حسین حالی کی تنقید پر گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حالی سے پہلے اردو میں تنقیدی ادب کے نقوش تذکروں میں ملتے ہیں۔ شروع میں میر تقی میر نے فارسی میں اردو شاعروں کا تذکرہ نکات الشعراء کے نام سے تحریر کیا۔ اس کتاب میں شعراء کے حالات زندگی اور کلام پر کسی قدر تبصرہ ملتا ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات لکھ کر اردو میں تذکرہ نگاری کی روش قائم کی اور اس میں لسانیات و نحویات اور شخصی حالات کی تفسیر بھی پیش کی۔ اگر آزاد کچھ بھی تجزیاتی ذہن سے کام لیتے تو آب حیات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی، لیکن ان کے پیش نظر اردو میں تذکرہ نگاری کی کوئی مستحکم مثال بھی موجود نہیں تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی سر سید تحریک کی ایک اہم کڑی تھے۔ انہوں نے شعر و ادب کی فرسودہ روایتوں سے انحراف کیا، ادب میں مقصدیت کو اہمیت دی۔ حالی نے سر سید کے کہنے پر اصلاح کی غرض سے اپنی مشہور نظم مسدس مد و جزر اسلام لکھی، جو بے حد مقبول ہوئی۔ حالی نے اپنی شاعری کے مجموعے کے لیے ایک تفصیلی مقدمہ بھی تحریر کیا، جس میں اپنے تنقیدی رجحانات پر کھل کر بحث کی، جو باضابطہ ایک کتاب کی شکل میں مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے 1893 میں چھپ کر منظر عام پر آیا۔ اور اب یہ محض ایک مقدمہ ہی نہیں بلکہ اردو تنقید کی ایک باضابطہ کتاب ہو گئی، جو اردو تنقید کی دنیا میں پہلی کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ حالی نے اس کتاب میں شعر و ادب کے بنیادی اصول و ضوابط سے بحث کی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کتاب میں مہذب، متمدن اور شائستہ ذہن کا عکس نظر آتا ہے۔ ان کی نگارشات میں کہیں الجھاؤ اور پیچیدگی کا نام نہیں۔ پوری کتاب میں کلاسیکی رچاؤ موجود ہے، نہ کہیں عامیانہ پن ہے، نہ سوقیانہ طرز تحریر، نہ کہیں اپنے علم و فضل سے قارئین کو مروب کرنے کی بیجا کوشش، جیسا کہ کچھ نقادوں میں یہ صفت آج کل پائی جاتی ہے، اور نہ ہی اپنے مفروضات کو زبردستی اور غیر منصفانہ طور پر منوانے پر اصرار۔ نہایت ہی سلجھے ہوئے انداز میں جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر اپنے نظریات کو یکے بعد دیگرے پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ حالی کے بعد کے نقادوں کو پڑھیں تو ان کی نگارشات و نظریات میں بقول وارث علوی کہیں مجاہدوں کا جوش و خروش ہے تو کہیں مبلغوں کی نعرہ زنی، کہیں مفتیوں کی فتویٰ نویسی ہے تو کہیں مناظرہ بازوں کا غیظ و غضب، کہیں خود پسندی کی نمائش ہے تو کہیں علم و فضل کی۔ حالی نے اپنے دامن تنقید کو ان سب غلاظتوں اور لعنتوں سے پاک رکھا ہے۔ اسی سبب سے پروفیسر کلیم الدین احمد جیسے سخت تنقید نگار کو بھی کہنا پڑا، حالی نے صاف اور سادہ طرز ایجاد کی، لیکن اس طرز میں بے رنگی نہیں، پھسپھساپن نہیں، اس میں ایک لطافت ہے، ایک جاذبیت ہے، ایک رنگینی بھی، اور پھر یہ تنقیدی مسئلوں پر بحث کرنے کے لیے موضوع بھی ہے۔ حالی نے مغربی ادب سے بھی بلا واسطہ نہ صحیح بالواسطہ ہی صحیح استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے نظریات و خیالات کو میکالے، ورجل، ملٹن اور کولریج وغیرہ کے حوالے سے پیش کر کے اپنی اہمیت کو اور بھی مستحکم کیا ہے، بلکہ اس نہج پر اگر ہم انہیں جدید تنقید کا امام کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو میں شعور تنقید کے امکانات روشن کیے۔ موصوف نے پہلی مرتبہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ شعر و شاعری محض تفریحی امر نہیں بلکہ اس کا رشتہ سماج اور زندگی سے گہرا ہے۔ شاعری اور سماج کے رشتے پر حالی اس طرح روشنی ڈالتے ہیں۔ شاعری جب بگڑ جاتی ہے تو اس کی زہریلی ہوا سوسائٹی کو بھی نہایت
سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ جب جھوٹی شاعری کا رواج تمام قوم میں ہو جاتا ہے تو جھوٹ اور مبالغے سے سب کے کان مانوس ہو جاتے ہیں۔ جھوٹی اور بے سروپا باتیں وزن اور قافیے کے دلکش پیرائے میں سنتے سنتے سوسائٹی کے مذاق میں زہر گھلتا جاتا ہے۔ جب جھوٹ کے ساتھ ہزل و مسخریت بھی شاعری کے قوام میں داخل ہو جاتی ہے تو قومی اخلاق کو بالکل گہن لگ جاتا ہے۔ اپنی تصنیف کے پہلے حصے میں اصولی اور نظریاتی باتیں پیش کیں جسے نظریاتی تنقید کے زمرے میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے حصے میں مروجہ اصناف سخن جیسے غزل، قصیدہ، مثنوی وغیرہ پر عملی اور تجزیاتی تنقید پیش کی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غزل جیسی مقبول اور فرسودہ صنف سخن پر اپنے خیالات کا حالی نے کھل کر اظہار کیا ہے۔ نہایت ہی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ غزل کی کمزوریوں اور خامیوں کی نشاندہی کی اور ساتھ ہی اس کی اصلاح کے لیے کچھ مشورے بھی دیے۔ شاعری کے لیے سب سے پہلے حالی ہی نے شرائط پیش کی اور بتایا کہ قوت تخیل کسی فنکار یا شاعر میں جس درجہ اعلیٰ ہوگی اسی قدر اس کی تخلیق اعلیٰ ہوگی۔ دوسری شرط یہ کہ بغیر مطالعہ کائنات کے شاعری میں فطرت کی گہرائیوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا اور ایسے میں امتیاز کی صلاحیت بھی نہیں رہتی۔ تیسری اور اہم شرط یہ بتائی کہ شاعر کو الفاظ پر اتنی قدرت حاصل ہو کہ کسی بھی خیال کو ظاہر کرنے کے لیے اسے بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مارنا نہیں پڑے، یعنی اس کے پاس ذخیرہ الفاظ ہو، مگر صرف یہی نہیں بلکہ اس میں لفظوں کے صحیح انتخاب، جس کے لیے وہ تفوس الفاظ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس کی بھرپور صلاحیت بھی ہو۔ وہ تخیل سے ہی جوڑ کر تفوس الفاظ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف قوت متخیلہ سے کام نہیں چلتا، اسی کے ساتھ وہ آمد اور عورت کے مسئلے کو چھیڑ دیتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ عورت کا تصور حالی کے نزدیک کچھ دوسرا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جس قدر کسی نظم میں زیادہ بے ساختگی اور آمد معلوم ہو، اسی قدر جاننا چاہیے کہ اس پر زیادہ محنت، زیادہ غور اور زیادہ حق و اصلاح کی گئی ہوگی۔ حالی نے لفظوں اور ترکیبوں کی جستجو اور انتخاب کے ذیل میں لفظ اور معنی کی بحث بھی چھڑ دی ہے۔ عرب علماء ادب میں اس کی بحث ہوتی رہی ہے۔ وہاں شاعری کے پہلے مسودے پر غور و فکر کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ کچھ شعراء تو ایسے تھے جو 6 مہینے سال بھر اپنے مسودے پر غور و فکر اور قطع و برید ہی کرتے رہتے تھے۔ زہیر کے بارے میں ہے کہ وہ 6 مہینے میں ایک قصیدہ کہتا تھا اور آئندہ 6 مہینے تک اس پر غور و فکر ہی کرتا رہتا۔ حالی نے ابن رشیق اور ابن خلدون سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی یہ رائے دی ہے۔ جاحظ نے سب سے پہلے لفظ اور معنی کی بحث چھیڑ دی تھی اور الفاظ کے انتخاب اور ان کے در و بست کو اولیت اور فوقیت دی تھی۔ حالی بھی مشرقی اصول نقد کی روشنی میں تنقیدی رائے دیتے ہیں۔ حالی مقدمے میں ابن خلدون کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں: الفاظ کو ایسا سمجھو جیسے پیالہ اور معنی کو ایسا سمجھو جیسے پانی۔ پانی کو چاہو سونے کے پیالے میں بھر لو اور چاہو چاندی کے پیالے میں، اور چاہو کانچ یا بلور یا سیپ کے پیالے میں، اور چاہو مٹی کے پیالے میں۔ پانی کی ذات میں کچھ فرق نہیں آتا، مگر سونے یا چاندی کے پیالے میں اس کی وقت بڑھ جاتی ہے اور مٹی کے پیالے میں کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حالی اپنا رد عمل کچھ اس طرح ظاہر کرتے ہیں: مگر ہم ان کی جناب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت، اگر پانی کھارا یا گدلا یا بوجھل یا ادھن ہوگا یا ایسی حالت میں پلایا جائے گا جبکہ اس کی پیاس مطلق نہ ہو، تو خواہ سونے یا چاندی کے پیالے میں پلائیے، خواہ بلور یا پھٹک کے پیالے میں، وہ ہرگز خوشگوار نہیں ہو سکتا اور ہرگز اس کی قدر نہیں بڑھ سکتی۔ اس اختلاف کے باوجود وہ ابن خلدون کے موقف سے بالکلیہ انحراف نہیں کرتے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شاعری کے مدار جس قدر الفاظ پر ہے اسی قدر معانی پر نہیں،
حالی نے جہاں شاعری کے لیے قوت متخیلہ کی شرط بتائی، وہیں انہوں نے قوت ممیزہ کی بات بھی کہی۔ یہ اعتراض بھی ہوا کہ حالی کولرج کے فینسی اور امیجینیشن کے فرق کو سمجھ نہیں سکے۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ حالی کسی بھی لفظ، اصطلاح یا مغربی اصول یا نظریے سے روشنی حاصل کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت بے عینی تتبع کے۔ وہ چونکہ خود بھی ایک تخلیق کار تھے، لہٰذا وہ اس کسوٹی پر بھی نظریے کی جانچ پرکھ کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، قوت متخیلہ کیسی ہی دلیر اور بلند پرواز ہو، جب تک وہ قوت ممیزہ کی محکوم ہے، شاعری کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ جس قدر اس کی پرواز بلند ہوگی اسی قدر شاعری اعلیٰ درجے کو پہنچے گی۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں ان میں قوت متخیلہ کی بلند پروازی اور قوت ممیزہ کی حکومت دونوں ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں۔ حالی شاعری کی شرطیں بیان کرنے کے بعد اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں جو ملٹن کے نظریے سے ماخوذ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اب وہ خصوصیتیں بیان کرنی ہیں جو دنیا کے تمام مقبول شاعروں کے کلام میں عموماً پائی جاتی ہیں۔ ملٹن نے ان کو چند مختصر لفظوں میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شعر کی خوبی یہ ہے کہ سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو۔ آگے چل کر وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، ہمارے نزدیک کلام کی سادگی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ خیال کیسا ہی بلند اور دقیق ہو مگر پیچیدہ اور ناہموار نہ ہو، اور الفاظ جہاں تک ممکن ہو تحاور اور روزمرہ کی بول چال کے قریب ہوں۔ تحاور اور روزمرہ کی بول چال سے نہ تو عوام الناس اور سوقیوں کی بول چال مراد ہے اور نہ علماء و فضلاء کی، بلکہ وہ الفاظ و محاورات مراد ہیں جو خاص و عام دونوں کی بول چال میں عامت الورود ہوں۔ اصلیت پر مبنی ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر شعر کا مضمون حقیقت نفس الامر پر مبنی ہونا چاہیے، بلکہ یہ مراد ہے کہ جس بات پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ نفس الامر میں یا لوگوں کے عقیدے میں یا محض شاعر کے اندیے میں فی الواقع موجود ہو۔ جوش سے یہ مراد ہے کہ مضمون ایسے بے ساختہ الفاظ اور مؤثر پیرائے میں بیان کیا جائے جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے یہ مضمون نہیں باندھا، بلکہ مضمون نے شاعر کو مجبور کر کے اپنے تئیں اس سے بندھوایا ہے۔ حالی کا مزاج سر سید تحریک سے ہم آہنگ تھا۔ وہ اندر اور باہر سے سادگی اور اصلیت پسند شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی تنقید میں جا بجا اس کے عناصر ملتے ہیں۔ انہوں نے ملٹن کے لفظ سمپل کے لیے سادگی، سینسوس کے لیے اصلیت اور پیشنیٹ کے لیے جوش کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ کلیم الدین احمد نے کہا کہ سینسوس کا مفہوم اصلیت سے ادا نہیں ہوتا۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق وہ چیز جس کا ادراک حواس کے ذریعے ہو سکے اسے سینسوس کہتے ہیں۔ وزیر آغا اور ممتاز حسین نے اس کا ترجمہ حسی بتایا۔ ممکن ہے بالواسطہ اکتساب کرنے کے سبب حالی سے کچھ ایسی چوک ہوئی ہو، لیکن ان کی نیت بہرحال اصلاح کی تھی۔ یوں بھی مغربی نظریات اور اصول سے وہ روشنی حاصل کرنا تو چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی تنقیدی بصیرت سے بھی کام لیتے تھے۔ میرا تو اپنا ماننا ہے کہ اگر سینسوس کا ترجمہ اصلیت غلط بھی ہے تو اسے اصلیت ہی سمجھنا چاہیے، خواہ یہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا ادب جس تہذیبی کرے میں جنم لیتا ہے، یا پھر یہ کہ حالی جس تہذیبی عناصر کی روشنی میں تنقیدی اصول و نظریات قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے لیے اصلیت کا ہونا یا اس کا تقاضا کیا جانا بالکل ایک فطری بات تھی۔ اب اصلیت کو سینسوس کا متبادل تصور کیے جانے کے بجائے حالی کا تبازاد نقطہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ شمس الرحمن فاروقی نے بجا طور پر لکھا ہے، حالی نے اصلیت کی تعریف
محسوسات کے بجائے متصورات پر رکھ دی، اس بات سے قطع نظر کہ حالی کی بیان کردہ تعریف کو ملٹن اور کولرج سے کوئی خاص واسطہ نہیں۔ حالی کی یہ تعریف شعریات کے نئے باب کا آغاز کرتی ہے اور یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ بغور دیکھا جائے تو حالی کی بیان کردہ یہ شرطیں اور خوبیاں آج بھی شاعری کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پیش کردہ مفروضات حرف آخر کا درجہ رکھتے ہیں، مگر ان کی اہمیت اور حالی کے اجتہادانہ اقدام سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ مذکورہ بالا امور کے بعد انہوں نے نیچرل شاعری سے بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ نیچرل شاعری سے وہ شاعری مراد ہے جو لفظاً و معناً دونوں حیثیتوں سے نیچرل یعنی فطرت و عادت کے موافق ہو، اور یہ درست بھی ہے کہ نیچرل شاعری ہی کسی دوسرے کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن اس بات سے یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بلاغت کی مختلف صنعتوں جیسے تشبیہات و استعارات یا مبالغے کے استعمال کو غلط سمجھتے تھے۔ شاعری میں سچ کو بھی مبالغے سے پیش کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ غلو، اغراق اور کذب کو شاعری کے نظام اخلاق کے خلاف جانتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، انتہا سے انتہا درجے کا مبالغہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ کسی چیز کی تعریف یا مدح یا ذم میں کہا جائے گو وہ اس چیز کے حق میں نہ ہو، مگر کسی نہ کسی چیز پر صادق آ سکتا ہو، نہ یہ کہ دنیا میں کوئی چیز اس کی مصداق نہ ہو۔ اور مبالغے کی غایت یہ ہونی چاہیے کہ جو مطلب بیان کرنا منظور ہے، مبالغے کے سبب اس کا اثر سامع کے دل پر نہایت قوت کے ساتھ ہو، نہ یہ کہ اس کا رہا سہا یقین بھی جاتا رہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے ان مفروضات کی پیروی میں شعر و شاعری کے نئے موضوعات و مضامین کو برتنے کی کوشش کی گئی، اور اس حوالے سے بحث و تمہیز کے نئے دروازے بھی کھلے۔ حالی نے مختلف اصناف شعری سے بھی بحث کی، مرثیہ، مثنوی، قصیدہ وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے مقدمہ شعر و شاعری میں روشنی ڈالی۔ مثنوی کو سب سے زیادہ بکار آمد صنف قرار دیا۔ اردو غزل جو مغضوب و مطعون تھی، اس میں اصلاح پر زور دیا۔ وہی بات تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی اصلاح جس قدر ضروری ہے اسی قدر مشکل بھی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بلحوثی اور کامجوئی کی باتوں میں جو مزہ ہے وہ خالص عشق و محبت میں ہر شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فارسی غزلیات کی روشنی میں اردو غزل کے مضامین اور اسالیب کا جائزہ لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مرد کا مطلوب مرد کو قرار دینا جو ایران اور ہندوستان کی شاعری میں مروج ہے، یہ محض ایک غلط فہمی اور قومی حمیت کے خیال پر مبنی ہے، نہ کہ حقائق و واقعات پر۔ غزل میں جو عشقیہ مضامین باندھے جائیں وہ جامع الفاظ میں ادا کیے جائیں، جو دوستی اور محبت کی تمام انواع و اقسام اور تمام جسمانی اور روحانی تعلقات پر حاوی ہوں، اور جہاں تک ہو سکے کوئی لفظ ایسا نہ آنے پائے جس سے کھلم کھلا مطلوب کا مرد یا عورت ہونا پایا جائے۔ لیکن معشوق کو کبھی چہرہ یا قبا یا سبز خط کے ساتھ اور کبھی چوٹی، موباف، آرسی اور چوڑیوں کے ساتھ ذکر کرنا، اور باوجود اس کے افعال و صفات کو ہمیشہ مذکر لانا، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ معشوق نہ مرد ہے اور نہ عورت بلکہ زنانہ ہے یا ہجڑا۔ مذکورہ بالا نکات سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حالی شاعری کو بامقصد تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے شاعری اور معاشرے کے گہرے رشتے پر اکثر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ شاعری صرف دل بہلانے کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے وہ لکھتے ہیں، شعر سے جس طرح نفسانی جذبات کو اشتعالت ہوتی ہے اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں، اور انسان کی روحانی اور پاک خوشیوں کو اس کے اخلاق کے ساتھ ایسا صریح تعلق ہے
جس کے بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ شعر اگرچہ براہ راست علم اخلاق کی طرح تلقین اور ترتیب نہیں کرتا، لیکن ازرو انصاف اس کو علم اخلاق کا نائب مناب اور قائم مقام کہہ سکتے ہیں۔ اسی بنا پر صوفیاء کرام کے ایک جلیل القدر سلسلے میں سما کو، جس کا جزو اعظم اور رکن رکین شعر ہے، وسیلہ قرب الہی اور باعث تصفیہ نفس و تزکیہ باطن مانا گیا ہے۔ حالی کا جو اسلوب نگارش ہے اس میں تصنع اور بناوٹ نہیں، کیونکہ ان کی فکر میں خلوص کا مادہ ہے۔ ان کی آواز اپنی ہے، مستعار نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے مغربی تصورات سے استفادہ بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر وارث علوی لکھتے ہیں، مذہب، سیاست، تاریخ، سماج اور اپنے وقت کی تہذیبی اور تمدنی زندگی میں سر سے پیر تک ڈوبا ہوا آدمی جب مقدمہ لکھنے بیٹھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص زندگی بھر شاعری ہی کرتا رہا ہے اور شاعری ہی پڑھتا رہا ہے۔ ان سب خوبیوں کے باوجود حالی خود کو تنقید اور نکتہ چینی سے نہیں بچا سکے، اور کلیم الدین احمد، احسن فاروقی، وحید قریشی اور دوسرے نقادوں نے ان کی تنقید سے استفادہ بھی کیا اور ان پر نکتہ چینی بھی کی۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ حالی نے مغربی تعلیم ان لوگوں کی طرح آزاد رہ کر نہیں حاصل کی تھی، یا ان لوگوں نے جو کتابیں پڑھی تھیں وہ حالی نے بدقسمتی سے نہیں پڑھی، یعنی براہ راست نہیں پڑھی۔ احسن فاروقی کا لہجہ ان کے خلاف ملاحظہ کیجیے۔ وہ لکھتے ہیں، یہاں وہ تنقید نگاری کے نقطہ نظر سے ایسا جرم کر رہے ہیں جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم علم کس قدر پرخطر ہو سکتا ہے۔ جتنی زیادہ یہ بحث اہم ہے، حالی اتنے ہی زیادہ اس پر تباہ آزمائی کے لیے نااہل ہیں۔ احسن فاروقی کے ان غیر منصفانہ بیانات میں مضحکہ خیزی کے عناصر دیکھے جا سکتے ہیں۔ وارث علوی اس رویے پر اپنا رد عمل کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں، افسوس صرف اس بات کا ہے کہ حالی کے نکتہ چینوں کا رویہ عموماً ریشنل آدمی کا رویہ نہیں رہا۔ کلیم الدین احمد، محمد حسن فاروقی، وحید قریشی اور دوسرے نقادوں کو مرور ایام اور تغیر حالات کی وجہ سے حالی پر جو پریویلیج حاصل ہوا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ ان نقادوں نے انگریزی ادب کا حالی سے زیادہ مطالعہ کیا تھا کیونکہ انہیں مطالعے کے مواقع زیادہ ملے تھے۔ حالی کی لمیٹیشن کو کمزوری سمجھنا ایک غیر عقلی رویہ ہے۔ حالی نے تنقید کی خشت اول رکھی جس پر آگے چل کر ادبی تنقید کی عمارت کھڑی ہوئی، لیکن ان کے تئیں کئی ایک چھوٹے ظرف کے ناقدوں نے معاندانہ رویہ اپنایا جو کہ ایک ناموزوں بات تھی۔ کلیم الدین نے بھی حالی کے خیالات کو ماخوذ، ان کی واقفیت کو محدود اور ان کے فہم و ادراک کو معمولی قرار دیا۔ ہم آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اگر حالی کی تنقید میں کچھ خامیاں یا کمزوریاں راہ پا گئی تو اس لیے کہ ان کے سامنے اردو میں کوئی نمونہ تنقید موجود نہیں تھا۔ ان نقادوں کو تو حالی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ حالی نے انہیں سادہ علمی اور تجزیاتی گفتگو کا سلیقہ سکھایا۔ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا اور اس کاوش اور علمی اجتہاد کے لیے انہیں زمانہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ حالی کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کو بتایا گیا، حالی نے جو شاعری کے لیے شرطیں بتائی ہیں یا شاعری میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے ان کا جو ذکر کیا ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ ان کی تنقید کے اثرات بعد کی آنے والی نسل پر کیا مرتب ہوئے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ حالی کے سامنے کوئی تنقید کا نمونہ تو تھا نہیں، لیکن اس کے باوجود ذہن کتنا مرتب تھا اور اکتساب کرنے کی صلاحیت کیسی اچھی تھی کہ انہوں نے باضابطہ تنقید کے نمونے کے طور پر ایک پوری کتاب تحریر فرما دی۔ گرچہ وہ کتاب نہیں بلکہ مقدمے کے طور پر انہوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن آج کے دور میں اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اردو تنقید کی تاریخ میں حالی کی مقدمے شعر و شاعری کو
اولیت حاصل ہے بلکہ خشت اول کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، اور بعد میں آنے والی جو بھی نسل، یہ الگ بات ہے کہ جو خامیاں رہ گئی تھیں ان کی نشاندہی بھی ہوئی، اور بے شک ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی نشاندہی کریں، لیکن حالی نے جو تنقید کرنے کے لیے جو ایک علمی اور باوقار نثر کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، جس کی تعریف کلیم الدین احمد نے بھی کی ہے اور دوسرے نقادوں نے بھی کی ہے، خشکی ان کے ہاں نہیں ملتی۔ ایک خاص بات ہے، آپ ذہن میں رکھیں کہ حالی کو جب پڑھیں گے، مقدمے کو پڑھیں گے، تو وہ شاعری کی خوبی بیان کر رہے ہوں یا ان کی شرطوں پر گفتگو کر رہے ہوں یا کسی بھی شعری صنف کے بارے میں بات کر رہے ہوں، آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ وہ آپ کے ذہن پر بوجھل اثر ڈال رہا ہو، بلکہ بہت ہی رواں نثر لکھتے ہیں اور بات سے بات پیدا کرتے ہیں، اور اسی سے ہمارے بات کی جو تنقید کی نسل آئی ہے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہمارے سامنے مقدمہ اگر نہیں ہوتا تو آپ غور کریں کہ ہماری تنقید اور کتنا پیچھے ہوتی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے حالی کا اردو ادب پر، اردو تنقید پر، کہ انہوں نے مقدمے جیسی ایک باضابطہ، ایک مرتب اور بہترین کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ حالی کی جو یہ کتاب ہے ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جب تک تنقید کی بحث ہوتی رہے گی، چاہے جتنے بھی نظریات پیدا ہو جائے، ظاہر ہے کہ آج آپ ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں، جدیدیت کی بات کرتے ہیں، مابعد جدیدیت کی بات کرتے ہیں، لیکن جو پرکھنے کا، یعنی متن کو یا ادب فہمی کا جو ایک رول ہوتا ہے تنقید کا، وہ ہمیں حالی نے سکھایا ہے۔ اس چیز کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ حالی کا جو ایک بڑا اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ متن کو پڑھنے اور اس کی قرأت اور اس سے معنی یابی کا جو ایک عمل ہو سکتا ہے، اس کی طرف ہمیں راغب کیا، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے حالی کا۔ زمانہ علمی منازل طے کرتا رہے گا اور نئے نئے تنقیدی نظریات سامنے آتے رہیں گے، لیکن حالی کی اہمیت تاریخی اور بنیادی طور پر قائم رہے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اور کسی اہم نقاد کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ شکریہ۔